واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله حضرات گرامی، اللہ کا پیارا حبیب عنوان دیتا ہے آج جمعے کی 10ویں نشست ہے۔ پچھلے جمعے صحابہ کرام سے جو کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اس کا ذکر سنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مظلوم مسلمانوں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے رہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور نماز پڑھو، مدد منگیا کرو۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو کی کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ وقتی گل ہے کہ فی زمانہ اج اصل ان دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیتے، مصیبت پڑے تو پھر صبری کی انتہا اور پھر نماز جو ایک بہترین ریمیڈی ہے، علاج ہے، اس بلا اور مصیبت کا سامنا کریں گے اس کی طرف بھی نہیں جانتے۔ جب کفار کے مظالم مسلمانوں سے حد تو زیادہ بڑھ گئے، نبوت کا 5واں سال سی، کملی والے نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا لو خرجتم الى ارض الحبشۃ لکان خیر لکم، لکان خیر لکم، فرمایا اگر تسی اے صحابہ اگر تسی حبشہ سرزمین حبشہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو یہ تواڈے لیے بہتر ہے۔ فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، آپ نے فرمایا حبشہ ملک کے اندر ایک ایسا بادشاہ ہے اس کو ہوندیا ہوا کوئی کسی سے ظلم نہیں کر سکتا۔ وہی اب وہ صدق، اور وہ صدق اور سچائی کی زمین ہے۔
فرمایا چلے جاؤ تسی ہجرت کر جاؤ حبشہ دی طرف حتی یجعل اللہ لکم فرجا مما انتم فیہ، اس ملک میں رہو حبشہ کے اندر اتنی دیر تک جب اللہ تعالیٰ تسی جس مصیبتہ میں مبتلا ہو انہاں تو رہائی عطا نہیں فرماتے۔ حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے۔ سورہ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جو ستائے جان کے بعد اللہ کی راہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اسی ضرور دنیا دے وچ انہاں نوں اچھا ٹھکانہ دیاں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھکانہ دیاں گے کہ جنہاں تے ظلم کیتا گیا، جو ستائے گئے اور ستائے جان کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اسی ضرور انہوں نے ٹھکانہ دیاں گے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیاں گے۔ پھر پیشین گوئی پوری ہوئی، 12 مرد اور 4 عورتوں پہ مشتمل پہلا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا، جس کے قائد اور لیڈر حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی، عثمان ذو النورین سن۔ انہاں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ حضرت عثمان غنی کی بیوی حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ بھی سن۔ بحری جہاز کے ذریعے حبشہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ، یہ میاں بیوی یہ پہلا جوڑا ہے انہاں نبیاں دے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جوڑا ہو کے ہجرت کی۔ مہاجر 3 مہینے تک حبشہ میں رہے، پھر ایک افواہ پھیل گئی اور وہ افواہ غلط ہوئی۔ حبشہ تک یہ افواہ پھیلائی گئی، پہنچائی گئی کہ مکے کے اندر تمام لوگ کافر کے سن مسلمان ہو گئے۔ مہاجرین حبشہ نے جب اس خبر کو سنیا، بہت سارے مہاجر واپس مکہ شریف آ گئے، لیکن اتنے آ کے پتہ لگیا کہ وہ افواہ غلط سی۔ وہ سارے مکہ نے ان مہاجرین حبشہ کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ جب نبوت کا 6واں سال آیا، حضور علیہ السلام نے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی سے تشریف لے آئے،
نے لوگوں تبلیغ و واعظ ارشاد فرمانا شروع کیا، ابو جہل بھی آ گیا۔ حضور بات فرما رہے ہیں، ابو جہل نے آقا نو گالیاں دینی شروع کر دی۔ پہلے اس نے سپو شکل کیتا، گالاں کڑی، بعد میں اس نے ایک پتھر اٹھایا اور تاک کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکیا، آپ نے سر مبارک کر دیا، سب کے اندر سر مبارک پھٹ گیا، زخمی ہو گیا۔ اس ویلے حضرت امیر حمزہ گھر موجود نہیں سن، شکار جنم کے شوقین سن، شکار کے سن۔ واپس آئے کہ حضرت امیر حمزہ کی بیوی گھر کے بچ رو رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے رون کا سبب پوچھا، بیوی نے کہا تسی شکار سے دو، تمہیں اس کے نال کی غرض ہے کہ پیچھے کی ہو رہے ہے؟ پریشان ہو گئے، فرمایا خیر؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا خیر ہے۔ بیوی نے دسیا کہ ابو جہل نے تھوڑے یتیم بھتیجے محمد نو اج زخمی کر دیتا ہے، سر پھوڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ غصے کے نال گھروں نکلے، اسلام قبول نہیں کیتا، اجے غیر مسلم ہے، صرف قرابت داری کا جذبہ ہے، رشتہ داری کا، کہ یتیم بھتیجا ہے جس نے ابو جہل نے ظلم کیتا میرے یتیم بھتیجے سے، اس لیے گھروں نکلے، ابو جہل کے کول آئے، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اس نے غصے کے نام کرنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت امیر حمزہ سے بدلے ہوئے تیور دیکھے، کہنے لگے امیر حمزہ خیر ہے، انہیں کی میں تکتا بھی فرمایا سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے، اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو، کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ ابو جہل اپنے لوگوں میں بیٹھا سی، اپنے چیلیاں چانٹیاں میں بیٹھا سی، لیکن امیر حمزہ کے مقابلے میں آن کی اس میں ضرورت نہ ہوئی، بیٹھا رہا، کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، آپ کو بھاری کمان تھی، وہ کمان اس نے سر میں زور کی ماری، ابو جہل کا سر توڑ دیتا۔ کمان کی ہاتھ میں وہ سر پہ ناہنجار کے ماری، گرا ابو جہل سر سے ہو گیا ناپاک ہوں جاری، سبھی دب کے کھڑے تھے، چھا گیا تھا ایک سناٹا، مگر حمزہ نے
کا سر نہیں کاٹا، جان پر کمان مار کے زخمی کر دیتا۔ انہیں چیلے چانٹے بھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے مقابلے کے نہیں آئے، سارے کر کے بیٹھے نے۔ کہا کر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، تیرے ناپاک چمڑے میں شکر کی لید بھر دوں گا۔ شکر کو کہا کر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، تیرے ناپاک چمڑے میں شکر کی لید بھر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ کی کاروائی کرنے کے بعد کاشانہ نبوت سے آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے کہنے لگے اے بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ ابو جہل کو لے لیا ہے، انہیں تیرا سر پھوڑیا ہے، کہ میں بھی ان کا سر پھوڑ کے آ رہا، بدلہ میں تیرا لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا۔ نتیجے پھر کیوں خوش ہوئے گا؟ فرمایا کہ میں لوگ خوش دیکھنا چاہنا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ حضرت امیر حمزہ نے اس سے کلمہ پڑھا، کلمہ طیب اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو۔ حضرت امیر حمزہ نے اسلام کی قبولیت کے بعد، قبول اسلام کے بعد 3 دن گزرے سن کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو۔ انہوں نے مسلمان ہونے کا واقعہ کی ہے، بڑا مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لئی اعلان کیتا کہ جو کوئی مسلمانوں نے نبی کو قتل کرے گا، معاذ اللہ جو حضور کو شہید کرے گا اس کو انعام دے وچ 100 اٹھ دیتے جان۔ اس ویلے ایک اٹھ ارباں کا اثاثہ 100 اٹھ کا انعام مل جانا بڑی بات ہے۔